اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے۔ گورنمنٹ گر جاتی ہے، سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی۔ لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں۔ تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی۔ جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، وہ واپس آ گئے۔ فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این آر او دینے کا، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا، تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو، وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے۔ کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں۔ یہ جو اب این آر او لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے۔ 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے، اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے، اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا، یہ آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے، جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی۔ ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی۔ میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں۔ میں نے تو کوئی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا۔ میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا، تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا، اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا۔ گرمی کی انتہا، یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی، اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو۔ جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی۔ ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی، تو یہ بھی میں آنے دیں گے۔ انہوں نے جو تشدد کیا، جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ
پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے, جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی, اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی, کیونکہ مینپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے, ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد, فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل فیصل. وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں, جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو, یہ ذرا سنیں, ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کی گندی ویڈیوز ہیں, وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا, اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی, وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, جو ہدایبہ پیپر ملک, یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ لیں, اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا, وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے
کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری، ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ، وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، شریف فیملی کا وہاں سے، اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی سیدھی سیدھی چوری۔ حدیبہ پیپر ملک میں این آر او مل جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا، اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے، این آر او مل جاتا ہے۔ وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے، تسلیم کر دیتا ہے ہماری۔ اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے، کبھی قطری خط آ جاتا ہے، پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، وہ کلیبری فونٹ والی، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو۔ عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا، کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل، عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا۔ ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے، کدھر سے پیسہ آیا، کیسے فلیٹ خریدا، بیچا کتنے کا، منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا، اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں، بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے، وہ بیٹا علیحدہ، وہ جو حسن شریف، وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس۔ اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں، اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی، اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں، کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر، نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے، اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے۔ یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا، ہرجانہ کروں گا اس کے اوپر، کہ میرے پر غلط الزام لگایا ہے۔ اور پھر ایف آئی اے کیسز کر رہی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں، وہ تحریک انصاف ہے۔ 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے، کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے، جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے۔ اچھا، وہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے پی ٹی آئی کو، ان کو ایف آئی اے کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے، تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائیں پی ٹی آئی سے، کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے پی ٹی آئی۔